ابن العربی کی لائبریری سے فرزین شیخ الاکبر محی الدین محمد ابن العربی الطائی الخاتم الاندلسی کی کتاب 101 حدیث قدسی کی حدیث نمبر 1 پڑھیں گے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے خود پر ظلم کو حرام کیا، تمہارے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرایا، لہٰذا آپس میں ظلم مت کرو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہے۔ حدیث کے اہم نکات یہ ہیں کہ ظلم اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا اور اپنے بندوں پر بھی حرام کیا، اسی لیے ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے، اس کا رزق، جینا مرنا، تقدیر اور تدبیر مختلف ہے۔ آگے حدیث میں، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، ہاں جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، ہاں جسے میں کھانا دوں، پس مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے، ہاں جسے میں لباس دوں، پس مجھ ہی سے لباس مانگو، میں ہی تمہیں پہناتا ہوں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ ہدایت کا نہ ملنا ہی گمراہی ہے، کھانا نہ ملنا بھوک ہے، لباس نہ ملنا بے لباسی ہے۔ یہاں ایجابی اور سلبی اوصاف کا فرق بتایا گیا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے غنی ہے، جبکہ باقی سب محتاج۔ آگے حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں ہی تمہیں گناہ بخشتا ہوں، پس مجھ ہی سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ بخشتا ہوں۔ اس کا خلاصہ ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ گناہ بخشتا ہے، لہٰذا اسی سے بخشش مانگنی چاہیے، کیونکہ گناہ کو گناہ شریعت نے قرار دیا، لہٰذا رجوع بھی حق کی جانب ہونا چاہیے۔ آگے ہے، اے میرے بندو، نہ تم میں سے اتنی طاقت ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی اتنی قوت کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اول و آخر جن و انس مل کر کسی اعلیٰ ترین متقی جیسے بھی ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہیت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اور تم سب اول و آخر جن و انس مل کر کسی بدترین فاجر جیسے بھی ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہیت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث کا خلاصہ ہے، ہر قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ ہے، کیونکہ وہ موجود مطلق ہے، اس کے سوا کوئی محتاج اور ذاتی وجود سے عاری ہے، لہٰذا مخلوق نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ حدیث قدسی کے آگے ہے، اے میرے بندو، اگر تم سب اول و آخر جن و انس کسی میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کو اس کی مانگی گئی شے بھی دوں تو اس عطا سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ آئے گی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر میں آتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، میں تمہارے لیے اس کا شمار کرتا ہوں اور یہی تمہاری طرف لوٹاؤں گا، سو جو کوئی بھلائی پائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جو کوئی برائی پائے تو اپنے نفس کو کوسے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بادشاہیت ازلی اور ابدی ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، مخلوق میں سے کسی کے نیک اور بد ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے خزانوں میں اس سے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی، وہ مخلوق کے اعمال کو شمار